السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از کانٹریکٹ، اور اس کی جو یعنی جیورس کے مطابق جو ڈیفینیشنز ہیں، اور یعنی کانٹریکٹ ایکٹ کی مطابق جو ڈیفینیشن ہے، ہم آپ کو اس آج لیکچر میں بتائیں گے کہ کانٹریکٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے. تو بڑھتے جیورس کی جانب، تو پولک کہتے ہیں کہ ایوری ایگریمنٹ، ہر ایک ایگریمنٹ or promise enforceable at law as a contract. یعنی ہر ایک ایگریمنٹ، ہر ایک کانٹریکٹ، ہر ایک پرامس وہ جب انفورسیبل ہوتے ہیں لا کے تھرو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کانٹریکٹ کہیں گے. اس کے بعد سلمان نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ. کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ کریٹ کرتے ہیں، جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں اوبلیگیشن کو، پرائز کو ڈیفائن کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں پارٹیز کے درمیان، جو کہ ایگریمنٹ، جو کہ کانٹریکٹ کی جو پارٹیز ہوتی ہے اس کے درمیان یہ اوبلیگیشن ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا یہ اوبلیگیشن ہے، اس پارٹی کا یہ اوبلیگیشن ہے، اس کو کریٹ بھی کرتے ہیں اس اوبلیگیشن کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے کانٹریکٹ کا، تو سیم وہی ڈیفینیشن ہے جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا. An agreement enforceable by law as a contract. ایگریمنٹ جو کہ انفورسیبل ہوتے ہو لا کی تھرو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کانٹریکٹ کہیں گے. تو اس سے ہم کو یہ مطلب واضح ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے درمیان بھی فرق ہے. عام طور پر کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کو یعنی سیم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں ڈیفرنس موجود ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کانٹریکٹ کی ایلیمنٹس کی جانب. تو اس کی 2 ایلیمنٹس ہیں. اب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایگریمنٹ کیا ہے اور کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے آپ کو واضح ہو جائے گا. تو ایگریمنٹ اور انفورسیبل بائی لا، تو یہ 2 ایلیمنٹس ہیں کانٹریکٹ کی. اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ، ایگریمنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ وہ بتایا گیا ہے کہ ایوری پرامس اینڈ سیٹ آف پرامسز، ایک پرامس جو کہ ایک پارٹی پروپوزل دیتی ہے، دوسری پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ ایک پرامس بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ 1872. تو سیٹ آف پرامسز یا پرامسز فارمنگ دا کنسیڈریشن فار ایچ ادر، ایک دوسرے کے لیے کنسیڈریشن جو بناتے ہیں. جو پرامسز ہوتے ہیں، جو سیٹ آف پرامسز ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے پارٹی کے درمیان جو یعنی کنسیڈریشن بناتی ہے ایک دوسرے کے درمیان، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اور کانٹریکٹ کیا ہے؟ جو ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہوتے ہیں، جیسے کہ سوشل ایگریمنٹ. اگر ہم آپ کو یہاں پر ایگزامپل دیں کہ سوشل ایگریمنٹس جو کہ ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ یعنی ایگریمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن تمام جو ایگریمنٹس ہے وہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتی. جیسے کہ سوشل ایگریمنٹس، ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے کہ یعنی سی نے بی کو ڈنر کے لیے انوائٹ کیا، بی نے ایکسیپٹ کر لیا انویٹیشن، لیکن بعد میں اس نے ایکسیپٹ یعنی اٹینڈ نہیں کیا، وہ یعنی دعوت پر نہیں کیا. سی کین ناٹ سو فار ڈیمیجز. تو سی یعنی سو نہیں کر سکتا بی کو ڈیمیجز کے لیے، کیونکہ یہ سوشل ایگریمنٹ ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوشل ایگریمنٹس کانٹریکٹ نہیں ہوتے. اور اس میں یہ بات بھی، یہ پوائنٹ بھی ہے کہ یعنی جو ایگریمنٹس ہے تمام وہ یعنی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے انفورسیبلٹی آف بائی لا. تو انفورسیبلٹی بائی لا یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے.
یعنی ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں کیونکہ جو سوشل ایگریمنٹ ہے اس میں انفورسیبلٹی یعنی لاگو نہیں ہوتی، اپلائی نہیں ہوتی، یعنی کسی پرسن پر پھر آپ سو نہیں کر سکتے، سوٹ فائل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ادر ڈفرینٹ ہے، یعنی یہ ایک دوسرا جو ڈفرینس ہے کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کے درمیان. تو یہ ہے انفورسیبلٹی آف لا. انفورسیبلٹی آف لا کا مطلب یہ ہے انفورسیبلٹی بائی لا، کہ اگر کوئی پارٹی اپنی اوبلیگیشن صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفورسیبلٹی بائی لا ہے، جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر بوتھ پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا اور وہ کانٹریکٹ یعنی کیا بن جاتا ہے، وہ کانٹریکٹ یعنی ایک پارٹی دوسری پارٹی کا صحیح طرح سے یعنی اوبلیگیشن فالو نہیں کرتا، اس کو صحیح طرح سے یعنی پرفارم نہیں کرتا، تو پھر دوسری پارٹی کا یعنی یہ رائٹ اس کو حاصل ہوگا کہ وہ یعنی انفورسیبلٹی آف لا کے تھرو اس پر یعنی یہ اوبلیگیشن پرفارم کر سکتا ہے انفورسیبلٹی بائی لا کے تھرو. تو یہ کانٹریکٹ کا ایک یعنی اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انفورسیبلٹی آف بائی لا کانٹریکٹ میں شامل ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو انفورس کر سکتی ہے بائی لا کے تھرو، کیونکہ کانٹریکٹ میں لیگل اوبلیگیشن ہوتی ہے.